الرحمن الرحیم بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 90 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، کس کے بدلے میں بیچا؟ انہوں نے انکار کیا ان تمام احکام کا جو اللہ نے اتارے، بغیاً سرکشی کرتے ہوئے۔ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادی، سرکشی کس بات سے؟ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اللہ اس پہ اپنا فضل اتارتا ہے۔ فباءوا بغضب علی غضب، بہت زیادہ غضب لے کر لوٹے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے اہانت ناک عذاب ہے، توہین والا عذاب ہے۔ اس آیت میں ان کا ایک برا عمل، انہوں نے اپنی جانوں کو داؤ پہ لگایا، اس کے بدلے میں انہوں نے کفر کو ترجیح دی۔ جو اللہ نے احکام اتارے ان احکام کا انہوں نے انکار کیا، پس پشت ڈالا۔ اللہ نے جو احکام اتارے، ایک حکم یہ بھی تھا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، ان کو تسلیم کرو۔ اب انہوں نے ضد کی اس بات پر کہ حضور جو ہیں بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے؟ اللہ نے کوئی ان سے معاہدہ تو نہیں کر رکھا تھا کہ میں سارے انبیاء بنی اسرائیل میں سے بھیجوں گا۔ حضور کی آمد سے پہلے تو منتظر ہیں حضور آئیں، ہم حضور پہ ایمان لیں، اور پہلے حضور کی برکت سے دعائیں بھی مانگا کرتے تھے، اور حضور کی برکت سے کافروں پر فتح کی دعائیں بھی مانگا کرتے تھے کہ اللہ حضور کی برکت سے ہمیں کافروں کے خلاف فتح نصیب فرما۔ لیکن جب حضور آ گئے پھر سرکش بن گئے، اور یہ مغضوب ہیں، یہودی مغضوب مطلب اللہ کا غضب ہے ان کے اوپر۔ غضب ان بندوں پہ ہوتا ہے جو احکام کو جان بوجھ کے نہ مانے۔ احکام کا پتہ ہے، ان کو پتہ تھا حضور حق پہ ہیں، حضور کی نشانیاں ان کی کتاب تورات میں موجود تھیں، اگرچہ لوگوں کو تبدیل کر کے پیش کرتے تھے، خود کو تو دل میں پتہ تھا کہ ہم لوگ غلط کر رہے ہیں، حالانکہ حضور حق پہ ہیں۔ یہی اللہ فرماتے ہیں کہ بہت بری چیز ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، بیچ کر بدلے میں جو خریدا انہوں نے ان تمام احکام کا سرکشی کرتے ہوئے انکار کیا۔ یہ ہے نا لا علمی کی وجہ سے انکار کر، لا علمی بھی نہیں، جان بوجھ کر سرکشی کی انہوں نے۔ اور ضد کس بات پہ تھی؟ اللہ کہتے ہیں میں تو اپنے بندوں میں سے جس بندے پہ چاہتا ہوں فضل اتارتا ہوں۔ اللہ حضور کو نبی بنا، حضرت موسیٰ کو بنا دیں، حضرت عیسیٰ کو بنا دیں۔ اللہ تو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ کہتے ہیں میں اپنی رحمت جس کے لیے چاہتا ہوں مختص کر دیتا ہوں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کہتے ہیں میں خوب جانتا ہوں کہ رسالت کا فریضہ کس کو سونپنا ہے۔ تو اللہ کے علم میں ہے، اللہ اپنا فضل، اللہ اپنی رحمت اللہ نے حضور کے لیے مختص کر رکھی تھی۔ اب یہ کون ہے اعتراض کرنے والے؟ ہاں، یہ جب آ گئے حضور نبی بن گئے، ان کو چاہیے تھا مان لیتے، لیکن انہوں نے غضب پر غضب خریدا، غضب پر غضب۔ صرف حضور کی بات نہیں، اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا۔ اور صرف یہ نہیں کہ صرف نہ مانتے، اور حضرت عیسیٰ پہ طرح طرح کے الزام لگے، ان کی اماں مریم پہ الزام لگے۔ حضرت مریم کو معاذ اللہ انہوں نے اللہ کی بیوی کہہ دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کبھی تو ان کو معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، غلط الفاظ استعمال کرتے تھے، بغیر باپ کے پیدا ہو، اللہ نے تو اپنی قدرت سے پیدا کیا تھا، یہ ان پہ الزام غلط لگاتے تھے۔ اللہ کہتے ایک تو یہ غضب کیا، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا، ان کی ماں مریم پہ الزام لگے، دوسرے نمبر پہ اب حضور تشریف لائے، حضور کو نہیں مان رہے، تو غضب پر غضب انہوں نے خریدا ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اللہ کہتے ہیں ایسے کافروں کے لیے نا اہانت والا عذاب، ایک علیم ہوتا ہے عذاب علیم، ایک عذاب عظیم ہوتا ہے، ایک عذاب مہین ہوتا ہے۔ یہ علیم یہ بھی بڑا عذاب، عظیم بھی بڑا عذاب، اہانت والا عذاب اس سے بھی بڑا عذاب۔ اللہ کہتے ہیں ایسے کافروں کے لیے میں نے یہ عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور یہ بات جو ہمیں سنائی گئی ہے، کیا ہمارے اندر تو یہ بات نہیں ہے کہ احکام کو جانتے بوجھتے ہوئے ہم لوگ عمل نہ کر رہے ہوں؟
ہمیں پتہ ہے قرآن مجید میں جو جو احکام ہیں، ہمیں نماز کا بھی پتہ ہے فرض ہے، اور ہم نماز نہ پڑھیں تو ہم بھی یہودیوں کی اس روش پہ چل رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے حضور علیہ السلام کی تعلیمات کا، جان بوجھ کے ہم ان تعلیمات کو فالو نہ کریں تو ہم لوگ یہودیوں کی اس روش پہ چل رہے ہیں۔ اور ایسے کافروں کے لیے اللہ کہتے ہیں میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اہانت والا عذاب۔ تو لہٰذا ہم لوگ اللہ سے ڈریں، جن جن احکام کا ہمیں پتہ ہے، کمزوری اپنی جگہ پہ، کوشش کریں اس کو مکمل طور پر ہم لوگ تسلیم کریں اور دین کے مطابق زندگی گزاریں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کہتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے تم ایمان لاؤ بما انزل اللہ، ان احکام پر جو اللہ نے اتارے ہیں، قالو کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم تو ان کو مانیں گے جو ہمارے اوپر اترے تھے، ہم تو تورات کو مانیں گے، قرآن کو نہیں مانتے، منہ پہ کہہ دیتے تھے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، تورات کے علاوہ جتنی کتابیں کہتے تھے ہم انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ، اللہ کہتے ہیں حالانکہ یہ کتاب حق ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، جو تمہارے پاس کتابیں ہیں، ان کے پاس کتابیں، ان کی یہ تصدیق کرتی ہے۔ قل، اللہ کہتے ہیں فلیمت، آپ ان کو کہہ دیجئے فلیمت تقتلون انبیاء اللہ، پھر تم نے اللہ کے انبیاء کو قتل کیوں کیا، من قبل پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارا تورات پہ ایمان ہے۔ تورات یہی تمہیں حکم دیتی تھی اللہ کے انبیاء کو قتل کرو، ظالمو تمہارا تو تورات پہ بھی ایمان نہیں ہے۔ جب ان کو یہ کہا جاتا اس کتاب کو مانو جو اللہ نے اتاری ہے، کہتے نہیں ہم تورات کو مانیں گے۔ اللہ نے اس کے 2-3 جواب دیے، بھی دیکھیں ایک تو یہ کتاب حق ہے مان لو، دوسرے نمبر پر یہ کتاب اور وہ کتابیں ملتی جلتی ہیں، یہ ان کی تصدیق کرتی ہیں جو بنیادی عقائد ہیں ملتے جلتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ نے ایک الزامی جواب دیا بھی تمہارا اصل میں تورات پہ بھی ایمان نہیں ہے، اگر تورات پہ تمہارا ایمان ہوتا اللہ کے انبیاء کو تم قتل کیوں کرتے؟ اب ان یہود نے تو قتل نہیں کیا تھا، اللہ ان کو کہہ رہے ہیں تم نے کیوں قتل کیا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے آباء و اجداد کے اس جرم پر فخر۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق تمہارے پاس موسیٰ بڑی واضح واضح نشانیاں لے کے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیلیوں کو لے کے جا رہے ہیں، سامنے دریا ہے، اب پیچھے فرعون کا لشکر ہے، انہوں نے وہیں پہ حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھ لیا، آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے کہہ دیا عصا مارو میں راستے بنا دوں گا، راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو خیریت سے پار کر کے لے گئے، وہاں بادلوں کا انتظام اللہ نے کیا، من سلوہ کا انتظام اللہ نے کیا، پانی کے چشموں کا انتظام اللہ نے کیا، اللہ نے فرعون جیسے ظالم جابر سے ان کو نجات دلائی۔ یہ تمام معجزات دیکھنے کے باوجود اللہ کہتے ہیں ثم اتخذتم العجل من بعدی، جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ آ گئے پیچھے تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ ہے تمہارا تورات پہ ایمان، ایسے ہی ایمان ہوتا ہے۔ وانتم ظالمون، تم تو ظالم ہو۔ حضرت موسیٰ کے اتنے معجزات دیکھنے کے بعد تھوڑی دیر حضرت موسیٰ آگے پیچھے ہوئے، تم نے پیچھے بچڑا بنا لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہ ہے تمہارا تورات پہ ایمان۔ اللہ کہتے جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تورات کو مانو گے، تم نے نہیں مانا، پھر ہم نے طور پہاڑ لا کے تمہارے سروں پہ کھڑا کر دی جس طرح چھت ہوتی ہے۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ہم نے کہا جو ہم نے تمہیں احکام دیا نا مضبوطی سے پکڑو، وَاسْمَعُوا، اور سنو، قالوا، انہوں نے کہا سمعنا، اللہ ہم نے سن لیا، اور دل دل میں کہا عصینا، نافرمانی کرتے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا جب رب نے اتنا بڑا کام کیا، طور پہاڑ لا کے تمہارے سر پہ کھڑا کر دیا، اور اللہ نے یہ کہہ دیا اب مانو، دل سے بھی مان لیتے، دل میں ان کی نافرمانی موجود تھی۔ اللہ کہتے ہیں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں میں نا بچڑے کی محبت گھول گھول کر پلا دی گئی تھی ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل، آپ کہہ دیجئے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، برا ہے تمہارا ایمان جو تمہیں اس کا حکم دیتا ہے، یہ سارے کام تم کرتے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ عجیب لوگ تھے، یہ سارے کام کرنے کے باوجود کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے محبوب۔ وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارا، کہتے تھے یہودی جنت میں جائیں گے، نصرانی جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ان کو آپ کہیں ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر آخرت کا گھر خالصتاً تمہارے لیے ہے، تم اللہ کے اولیاء ہو اپنے گمان کے مطابق، تو پھر تم فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں ہم اللہ کے قریبی ہیں، جنت میں ہم جائیں گے، ہم خالصتاً جی آخرت کا گھر ہمارے لیے ہے، جی پھر موت کی تمنا کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ کہتے ہیں جو انہوں نے کرتوت آگے بھیجے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیوں؟ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔
ہاں تو یہ اللہ نے ساری باتیں کھول کھول کے آج ہم کرتے ہیں موت کی تمنا. ہمارے جو کرتوت ایسے، ہمارے بھی تو کرتوت ایسے، ہمارے اندر کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے، اس سے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں. آج ہم جو گھبراتے ہیں نا وہ بھی اس وجہ سے گھبراتے ہیں کہ ابھی ہم موت کی تیاری کر لیں، ابھی تیاری کر لیں. اللہ کے سامنے جانے سے گھبراتے ہیں. اور ہم بھی یہود کی طرح اتنے حریص ہو چکے ہیں کہ کاش عمر 1000 سال ہو. اللہ نے ان کی آگے حرص کا ذکر کیا. تو یہ بیماریاں وہی ساری جو میرے نبی نے فرمایا نا، بالآخر میری امت میں وہ ساری بیماریاں آ جائیں گی جو اہل کتاب میں ہیں، یہود میں ہیں، انور میں، جو ان میں ہیں نا، میری امت میں بھی آ جائیں گی. آج وہی بیماریاں ہمارے اندر عود کر رہی ہیں، لوٹ آئی ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید پر صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں عمل کرنے والا بنائے. الحمدللہ.